الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ جمعے کے بیانات میں قصص الانبیاء علیہم السلام کے اسباق میں دہرا رہا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ایک بڑا عنوان حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کلام پاک، حدیث پاک اور اکابر کے فرامین میں ہے، اس کو میں دہرا رہا تھا۔ کئی باتیں ہم نے پڑھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان جو باتیں ہوئیں، جو واقعات پیش آئے، وہ بڑی تفصیل اور آرام سے ہم نے پڑھا، سنا۔ وہ واقعات مکمل ہونے کے بعد مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل سیگانہ کا یا بعض دوسرے اکابر کی ترتیب سے چہارگانہ کا عنوان قائم کیا ہے۔ ان میں پہلا مسئلہ حضرت کا اپنا نام یا لقب کے بارے میں ہے، وہ ہم نے گزشتہ جمعہ پڑھا۔ اس تفصیل کا خلاصہ یہ تھا کہ حضرت خضر یہ محترم کا لقب تھا۔ کیوں لقب تھا وہ بھی وضاحت ہم نے گزشتہ جمعہ پڑھ لی۔ مسائل سیگانہ میں دوسری بات حضرت نے یا دوسرے اکابر نے جو لکھی، وہ اس سوال کا جواب ہے کہ آیا حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ولی تھے یا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے؟ پھر پیغمبروں کے پاک سلسلے میں دو یا تین بڑے عنوانات چلتے ہیں: نبی، رسول، اور پھر ان سے آگے ان سے اوپر اولو العزم من الرسل۔ اس کا خلاصہ بھی گزشتہ جمعہ ہم نے پڑھ لیا۔ موٹی سی بات آپ ذہن میں رکھ لیں، وہ شاید میں نے گزشتہ جمعہ عرض بھی کر دی تھی۔ انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے ہزاروں، انبیاء یہ نبی کی جمع ہے، انبیاء زیادہ رہے۔ پھر انبیاء میں خاص مقام، خاص مرتبہ حاصل ہوتا ہے رسولوں کو۔ علماء نے لکھا ہے وہ عدد کے لحاظ سے انبیاء سے تھوڑے، عدد کی بات کر رہا ہوں، درجے رتبے کی نہیں۔
پھر علماء نے لکھا ہے کہ جو اولو العزم من الرسل ہیں وہ اور خاص ہوتے ہیں، اور وہ اہل سنت و جماعت علماء نے لکھا ہے کہ ہزاروں انبیاء میں صرف 5 ہیں۔ جس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ کے سلسلوں میں ہزاروں، لیکن خاتم النبیین انبیاء کے پاک سلسلے میں ایک ہی ہیں، اسی طرح اکابر نے لکھا کہ ہزاروں انبیاء، کئی رسول، لیکن اولو العزم من الرسل تمام میں سے 5 ہیں۔ تو پھر یہ سوال جو آیا بھی آیا حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے ولیوں میں تھے یا اللہ کے نبیوں میں تھے؟ اس سوال کے جواب کا بھی خلاصہ ہم نے پڑھ لیا تھا گزشتہ جمعہ، اور اس کی تلخیص یہ تھی کہ ہمارے اکابر نے، مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا دوسرے اکابر نے بھی لکھا، اور خاص کر مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے تو جو بات لکھی، حضرت نے فرمایا کہ جمہور اکابر کا فیصلہ یہی ہے کہ حضرت خضر اللہ کے نبی تھے۔ پھر آگے حضرت نے یہ بھی لکھا کہ ہاں یہ بات یاد رہے کہ یہ کوئی قطعی فیصلہ نہیں ہے، مانا یہ ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ کوئی سوال پھر اٹھے نہیں۔ مثال کے طور پر میں نے عرض کیا تھا نا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی نبوت قطعی طور پر ثابت ہے۔ اسی طرح حضرت کلیم، اسی طرح حضرت ابراہیم، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام۔ اس لیے اکابر نے لکھا کہ وہ تو قطعی باتیں ہیں نا، حضرت خضر کے بارے میں قطعی فیصلہ تو حضرت نے لکھا ایسا نہیں۔ ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو انداز اللہ تعالیٰ کے کلام نے حضرت خضر کا پیش فرمایا ہے وہ اللہ کے نبیوں کی شان ہے۔ اور اس کی بڑی 3 مثالیں حضرت نے پیش کی، وہ ہم نے ساری اگر آپ غور کریں تو ہم نے پڑھ لی پہلے۔ اب مثال کے طور پر مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے کلام میں اور اللہ کے قرآن پاک نے جو حضرت خضر کی تعریف کی، جو حضرت کا تعارف پیش فرمایا وہ شان ایک نبی کی ہے، اس لیے وہ انداز کلام پاک کا بتاتا ہے کہ حضرت خضر نبی تھے۔ فوجدا عبدا من عبادنا، پہلی چیز فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ تینوں چیزیں جمع ہو گئیں۔ حضرت نے لکھا ہے کہ کلام پاک کا جو یہ انداز ہے یہ اللہ کے نبی پر ہی آتا ہے۔ فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ اس لیے مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ یہ شان، یہ انداز اللہ کے نبیوں کے لیے ہے قرآن کا۔ اور بھی 2 باتیں حضرت نے لکھی، بہرحال وہ ہم کئی چیزیں پڑھ چکے۔ خلاصہ اس کا یہی ہے کہ حضرت نے لکھا کہ جمہور کے فیصلے کے مطابق حضرت خضر اللہ کے نبی تھے۔ ہاں پھر آگے جو مرحلے ہیں رسول یا اولو العزم من الرسل، تو حضرت نے لکھا ہے کہ نہیں، رسول یا اولو العزم من الرسل نہیں، نبی تھے۔ اب یہ 2 باتیں ہو گئیں۔ اب آئیے تیسری بات جو گزشتہ جمعہ جہاں پر سبق رکا تھا، وہ یہ ہے کہ مسائل سے یا چہارگانہ میں اپنا تیسرا بڑا مسئلہ جو عام طور پر مفتی اعظم ہند و پاک محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ وہ تیسرا عوام میں بھی زیادہ چلتا رہتا ہے، تب بھی چلتا تھا آج بھی چلتا ہے، اور وہ یہ کہ آیا حضرت خضر علیہ السلام اب بھی حیات ہیں یا اس دنیا سے پردہ فرما گئے؟ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات دہرائی ہے، لیکن میں پھر دہراتا چلوں۔ جس بات کو کہتے ہیں موت،
اس بات سے جس کو کہتے ہیں موت صرف وہ ذات پاک ہے جس کو اللہ کہتے ہیں. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. باقی جس نے بھی جو جنم لیا پیدا ہوا اس نے ایک دن یہ دنیا چھوڑنی. ہاں البتہ علماء سہارنپور نے لکھا ہے، وہ یاد رہے، ہمیشہ ذہن میں رکھا کرو کہ حقیقتوں کا انکار کوئی نہیں کرتا. حقیقتیں اپنی جگہ قائم رہتی ہیں، لیکن ادب کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. جب اللہ کے انبیاء کے اس دنیا سے جانے کے تذکرے کرو تو یہ کبھی مت کہا کرو مر گئے، نعوذ باللہ، یہ تو بے ادبی ہے. علماء سہارنپور نے لکھا وہ اس دنیا سے چلے جو گئے تو یہ کہو اس دنیا سے پردہ فرما گئے. حقیقتیں اپنی جگہ قائم رہیں، وہ رہیں، ہمیں ان سے بحث نہیں ہے. اس لیے کہ وہ تو واضح بالکل عقیدے کا مسئلہ ہے کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس کا کون انکار کرتا ہے. لیکن تقاضے ادب کے اپنے ہیں. انبیاء علیہ السلام کی بات آئے تو کہیں کہ وہ اس دنیا سے پردہ. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ بولو تو صحیح. اب آگے سنیں. تیسرا جو مسئلہ ہے نا وہ یہ کہ آیا حضرت خضر علیہ السلام اس دنیا میں اب بھی حیات ہیں یا اس دنیا سے پردہ فرما گئے؟ اور میں نے ابھی عرض کیا کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت نے لکھا ہے اور واقعہ صحیح لکھا ہے، آپ تجربہ کر لیں. یہ تیسرا مسئلہ عام طور پر اب بھی عوام میں زیر بحث زیادہ رہتا ہے. نہ حضرت کے نام یا لقب پر زیادہ بحث کی جاتی ہے، نہ حضرت کے منصب یا درجے پر بات کرتے ہیں، لیکن ہاں حیات پر بات کرتے ہیں. یہی گزشتہ جمعہ میرا سبق رک گیا تھا، اس کو سنیں. دھیان میری طرف رہے، اگر دھیان ہٹے گا تو میری بات سمجھ نہیں آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حضور کے صدقے علماء میں دو سلسلے آگے چلے. ان کے اندر یا ان سے جڑے ہوئے اور کئی عنوانات ہیں، میں ان پر ابھی بات نہیں کر رہا، بڑے دو عنوان پر بات کر رہا ہوں. مثلا جنہوں نے مسائل پر عبور حاصل کیا یا محنت کی، ان کو علماء نے یاد کیا علماء کے لقب سے یا اپنا اکابر کے لقب سے، مختلف عنوان سے یاد کیا. اور کچھ وہ حضرات رہے جنہوں نے حضور کی امت کے دل پر محنت کی، انہیں علماء نے صوفیاء کے لقب سے یاد کیا. علماء ان میں بھی تھے، ان میں بھی تھے، لیکن پہلے والوں نے زیادہ محنت مسائل پر کی. علمی مسائل آپ کہیں، شرعی مسائل آپ کہیں، کلامی مسائل آپ کہیں. اور جو دوسرے حضرات ہیں انہوں نے انسان کے دل پر محنت کی. خیر یہ ایک الگ موضوع، اللہ نے زندگی دی تو پھر آئے گا. جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ جیسے یہ سارے اکابر ہیں، ہم ایک حضرت کی بات اگر مان لیں، ان پر ہم علمی اعتماد کر کے بھروسہ کر پہ رک جائیں، وہ اپنی مقام کی بات ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ دوسروں کے سامنے ہم بدتمیزی کرنے لگ پڑے. یہ مناسب نہیں ہے، نہ ہمیں دین اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. ہاں اس بات کا اس بات سے کیا تعلق ہے جو حضرت خضر والی میں کر رہا تھا؟ تعلق یہ ہے کہ جیسے حضرت خضر علیہ السلام کی حیات کے بارے میں ہمارے اکابر اس کے قائل ہیں کہ وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو ہمارے ہی اکابرین میں ایسے بھی حضرات کی کوئی کمی نہیں ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت خضر اب بھی حیات ہیں. اب ممکن ہے کہ میں پہلے پہ رہ جاؤں،
ممکن ہے میں دوسرے پہ آ جاؤں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ میں پہلے پہ ہو جاؤں تو دوسرے کو غلط کہہ دوں، یا دوسرے پہ آ جاؤں تو پہلے والے کو غلط کہہ دوں، نہ۔ ایک تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی حیات پر ہمارے اکابر دونوں طرف ہیں۔ دونوں طرف کا معنی یہ نہیں کہ سارے ادھر بھی ہیں اور سارے ادھر، کچھ ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں، بہت ادھر بھی ہیں بہت ادھر بھی ہیں۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ بات ذہن میں آ گئی ہے؟ بولو تو صحیح۔ اچھا، اگر یہ ذہن میں آ گئی ہے تو اب ذرا دیکھیں کہ جن کو قدرت علمی ملکہ بخشتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ ان کی رائے یا ان کے اختلاف بغیر وجہ کے نہیں ہوتے، اور ان کی وجہ یا ان کے کارن بھی میرے اور آپ کے اختلاف کے نہیں ہوتے۔ مثلا آپ مجھ سے ناراض ہیں کسی بات سے، میں اللہ نہ کرے آپ سے ناراض ہو جاؤں کسی بات سے، آپ کے اور میرے اس کے ناراضگی کے کارن کئی ہو سکتے ہیں، بلکہ انیک ہو سکتے ہیں، لیکن اکابرین جو ہمارے گزرے ہیں اگر ان میں علمی اختلاف اور علمی فرق آتا ہے تو اس علمی اختلاف اور علمی فرق کی وجہ ان کے دلائل ہوتے ہیں، اور دلائل دونوں طرف ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر یہ لیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، وہ بھی ہمارے اکابر ہیں، ان کے پاؤں کے جوتے بھی ہمارے سر کے تاج ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ بات پڑھنے سے پہلے ایک بات آپ ذہن میں تازی کریں۔ ایک تو یہ بات میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ حیات خضر علیہ السلام کے بارے میں ہمارے اکابر دونوں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، اس لیے کوئی بات حیات خضر کے بارے میں کہنے سے پہلے خیال سے کہنی چاہیے، الفاظ کا انتخاب سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات کہ حضرت خضر علیہ السلام کی جو زندگی ہے نا وہ ذہن میں لے آئیں۔ حضرت خضر کی زندگی جنہوں نے پڑھی ہے، ہاں جیسے میرے اور آپ جنہوں نے نہیں پڑھی ان سے کیا گلہ شکوہ، جنہوں نے پڑھی ہے وہ اس راز کو خوب سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی ایک انوکھی زندگی ہے، ان کے حالات الگ ہیں۔ دیکھیں مثال کے طور پر تاریخ کی کتابوں میں بڑے بڑے علماء نے یہ لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے تھے، کچھ نے حضرت نوح سے بھی پہلے لکھا ہے۔ چلو اگر ہم حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد بھی مان لیں تو حضرت موسیٰ تک تو صدیاں گزر گئی ہیں، ہے یا نہیں؟ بولو، صدیاں گزر گئی نا، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو حضرت حیات تھے، اس پر تو سارے متفق ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت حیات خضر یا حضرت خضر کے خوشبوئیں کچھ الگ پھولوں کی اور باغوں کی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ وہ الگ راہوں کے راہی رہے ہیں۔ اس لیے اگر ان کے بارے میں کوئی الگ رائے قائم کر لے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی انوکھی بات بھی نہیں بنتی۔ مثلا اگر آپ میرے طرف دھیان دیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں میرا اور آپ کا عقیدہ ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے اس دنیا میں واپس آئیں گے، ٹھیک ہے یا کوئی شک ہے؟ یہ حضور کی امت کا اجماعی عقیدہ ہے، یعنی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس وقت 15ویں صدی سے گزر رہی ہے، 15 صدیوں سے حضور کی امت کا اجماع رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم ابھی زندہ ہیں اور قیامت سے پہلے اس دنیا میں واپس آئیں گے۔ اور یہ جو حالات چل رہے ہیں نا ابھی، آپ اور میں تو ذرے سے ٹھوکروں پر ہی پریشان ہو جاتے ہیں۔ مدتوں پہلے ایک عالم گزرے گجرانوالا میں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جیسے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظاہر اور نازل ہونے کا وقت قریب ہوتا جائے گا، مسلمانوں کے لیے حالات اتنے ہی زیادہ مشکل ہوتے جائیں گے۔
ابھی کیا دیکھا ہے آپ نے اور میں نے؟ آخر کوئی وجہ دیکھیں، بعض اکابر نے لکھا ہے، سنیے گا، بعض اکابر نے یہ لکھا ہے کہ اس زمانے میں جو مسلمان اپنے عقیدے پر رہ گئے، دین اسلام پر رہ گئے، ان کو قدرت تابعین کا ثواب دے گی۔ تو تابعین کا ثواب مفت میں حاصل کریں گے آپ اور میں، ثواب بڑے بڑے اعمال پر ہی ملتے ہیں۔ اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے، ابھی آپ خیر جو بات میں کر رہا تھا، اس پر امت ساری متفق ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم قیامت سے پہلے اس دنیا میں نہ۔ اچھا اب کئی ایسے لوگ ہیں وہ نہیں مانتے۔ اچھا ایک تو ہے نا قادیانی، میں ان کی بات اس وقت نہیں کر رہا ہوں، وہ تو نہیں، وہ تو مان ہی نہیں سکتے، وہ کیسے مان لیں گے؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ بن مریم کے نام پر تو ان کی دکان چمکی ہے، جسے قادیانیت کہتے ہیں۔ اگر حضرت عیسیٰ بن مریم کے نزول اور آنے کو وہ مان لیں کہ وہی عیسیٰ بن مریم نے آنا ہے، تو مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے کوئی جگہ رہ جائے گی؟ وہ تو کیا، اس لیے وہ تو میں اس وقت ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ہمارے اپنے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان لکھتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں، وہ بھی حضرت عیسیٰ بن مریم کی حیات کا انکار کرنے لگے ہیں۔ سب سے بڑی بات ان کے ذہن میں اٹکتی ہے نا جو اب، وہ پتہ کیا ہے؟ دھیان میری طرف دے۔ سب سے بڑی بات جو ان کے ذہنوں میں اٹکتی ہے وہ یہ جا اٹکتی ہے، اب وہ کہتے ہیں بھائی اب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے زمانے تک اگر آپ اور میں لوٹیں، جب حضور اس دنیا میں تھے، 15 صدیاں ہو گئیں، حضور سے پہلے ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ 600 سال اور پیچھے جائیں تو حضرت عیسیٰ مسیح اس دنیا میں تھے۔ کتنے ہو گئے؟ یہ سن 2022 ہے نا، یہ اسی ترتیب سے یہ لوگ لے کے چلتے ہیں، 2000 سال ہو گئے۔ اب وہ کہتے ہیں ایک انسان 2000 سال پہلے تھے، اس پہ تو سارے متفق ہیں، وہ سب مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ بن مریم کا کوئی نبوت کا انکار کرے وہ ایک الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ بچائیں۔ جیسے یہودی حضرت عیسیٰ بن مریم کو نبی نہیں مانتے، عیسائی حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہ رتبے اور درجے مانتے ہیں جو حضرت عیسیٰ کے ہیں نہیں، مثلا خدا ہونا یا خدا کا بیٹا ہونا۔ آپ اور ہم اللہ تعالیٰ کی عنایت سے حضور کے صدقے حضرت عیسیٰ بن مریم پر صحیح عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم خدا کے بندے، خدا کے رسول تھے، نہ اللہ تھے، نہ اللہ کا ٹکڑا تھے، نہ اللہ کے بیٹے تھے۔ صحیح بات ہے غلط بات؟ ان تمام باتوں کے حوالے قرآن پاک میں ہیں۔ اچھا وہ یہ کہتے ہیں اچھا کہ بھئی حضرت عیسیٰ بن مریم کے وجود سے تو انکاری نہیں ہے کہ 2000 سال پہلے وہ تھے اس دنیا میں۔ اب وہ ہمارے والے کہتے ہیں کہ 2000 سال پہلے کا ایک انسان ابھی تک زندہ، پھر قیامت پتہ نہیں کب آئے گی، پھر قیامت سے پہلے ان کا واپس اس دنیا میں آنا، وہ کہتے ہیں عقل میں نہیں آتی بات، وہ ہیں کہاں؟ یہ سارے یعنی میں ابھی عرض کیا، میں یہ قادیانیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان سے ہمیں کیا لینا دینا، یہ ہمارے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے اور مانتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ ان تمام باتوں کے جواب انشاءاللہ قصص الانبیاء کے آخر میں آئیں گے، لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت عیسیٰ بن مریم کا اخیر جو ہے حضور کی اتباع میں ہم نے انوکھا مانا، ایسا ہی ہے یا انوکھا مانا ہے؟ لیکن اس سے ساتھ ہی یہ بات اگر یاد کر لیں، آپ اور میں جو حضرت عیسیٰ مسیح کا اخیر انوکھا مانتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ بن مریم کی ابتدا بھی تو انوکھی مانتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ نہیں بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یہی باتیں آسان تقریریں سنا کرو تبھی یہی حال ہوگا، آپ بھی خوش ہوتے ہو کوئی واقعہ بیان ہو رہا ہو، کوئی لطیفہ ہو جائے، اور اب تو اللہ تعالیٰ بس محفوظ فرمائیں، ورنہ آپ تجربہ کر لیں، نیا بیانات انٹرنیٹ پہ سن لیا کریں آپ، اور 1 گھنٹہ کوئی بیان آپ سن لیں، 1 گھنٹہ، سب کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، اکابر کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام کی بات کر رہا ہوں، ان کی آپ 1 گھنٹہ سننے کے بعد پھر اپنے آپ سے پوچھا کرو کہ اس 1 گھنٹے میں آپ نے کیا حاصل کیا ہے۔
حضرت عیسیٰ بن مریم کی جس طرح میں نے اور آپ نے اخیر انوکھی مانی ہے، ہم محترم کی ابتدا بھی انوکھی مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے والد تھے، بولو تو ابتدا انوکھی مان لی کہ نہیں؟ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے قاعدے پر ہی رہے ہیں ہم حضور کے صدقے، جن کا اخیر انوکھا مانا ہے ان کی ابتدا انوکھی مانی ہے، جن کی ابتدا انوکھی مانی ہے ان کا اخیر بھی انوکھا مانا ہے۔ یہ تو قاعدہ ہے۔ اگر ہم ایک طرف عام پر رہتے کہ باقی جیسے سلسلے ہیں ویسے ہی حضرت عیسیٰ کے سلسلے تھے تو پھر تو اعتراض ہو سکتا تھا۔ ہم نے حضرت عیسیٰ کا اخیر انوکھا مانا ہے تو ابتدا بھی تو انوکھی مانی ہے۔ اور سنو، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کا اخیر انوکھا ماننے کا انکار کیا ہے انہوں نے حضرت عیسیٰ کی ابتدا بھی انوکھی ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے نہیں تھے، باپ تھے حضرت عیسیٰ کے، نام لکھا ہے، کہتے ہیں یوسف نجار باپ تھا حضرت عیسیٰ کا۔ اور ایک اور ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، دعا کرو اللہ تعالیٰ فتنوں سے بچائے، اس نے لکھا ہے، کہتا ہے حضرت مریم کا یوسف نجار سے منگنی ہوئی تھی، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، اس نے لکھا ہے، کہتا ہے منگنی ہوئی تھی، منگنی کے دوران سیر و تفریح کے لیے نکل جایا کرتے تھے، اس دوران حضرت مریم کو حمل ہوا تھا۔ نقل کفر، کفر نباشا۔ آپ کے اور ہمارے ملک میں یہ کتابیں بدستور چھپ رہی ہیں، کوئی ایک کرسی کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی دوسری کرسی کے لیے لڑ رہا ہے، یہ سب کچھ چھپ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ دونوں کو ہدایت دیں، اللہ کی ان برگزیدہ ہستیوں کا خیال کرو، یہ کرسیاں تو چلی جائیں گی یا رہیں گی ہمیشہ؟ اور بولو تو صحیح، ایسے ڈھیلے بولے ہو لگتا ہے رہیں گی سدا۔ ہم تو بچپن سے دیکھتے ہیں کرسی پہ پتہ نہیں کون، ہم تو گننے میں بھی نہیں آئے۔ دعا کرو بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں۔ جو بات عرض کر رہا تھا، حضرت عیسیٰ بن مریم کا اخیر انوکھا مانا ہے تو ابتدا بھی انوکھی مانی ہے۔ اسی قاعدے کی روشنی میں حضرت خضر کے مسئلے کو سمجھو، اگر حضرت خضر کا اخیر انوکھا مانا ہے، حضرت کی زندگی انوکھی نظر آتی ہے، پڑھ کے دیکھ لیں آپ۔ اس لیے وہ اگر حضرت خضر کی حیات کے اگر اکابر قائل ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اس رائے سے اگر کوئی علمی اختلاف کرتا ہے، حضرت خضر کی حیات والے مسئلے کی بات کر رہا ہوں، تب بھی الفاظ کا انتخاب یا چناؤ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، دونوں طرف اکابر ہیں۔ اور یہ دھیان میری طرف رہے، یہ جو گزشتہ جمعہ جہاں میری بات ختم ہوئی تھی نا، وہ واقعہ انسان کو واقعہ انوکھا لگتا ہے یا نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے میں اور آپ ان راہوں کے راہ ہی نہیں ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت نے لکھا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ ہم نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ دونوں طرف ہمارے بزرگ ہیں، اپنے ہی اکابر ہیں۔ ایک فرماتے ہیں حضرت خضر زندہ ہیں، دوسرے فرماتے ہیں اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو ہم کیا کریں؟ مجھے اور آپ کو اس لیے انوکھا لگتا ہے کہ آپ اور ہم ان راہوں کے راہ ہی نہیں ہیں۔ یہ چکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں میرے دوست، آپ اور ہم سے فرض نماز پوری نہیں ہوتی، ہم مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے رتبوں کو کیا سمجھیں گے یا ان کے اعمال اور ان کے فرامین کو کیا سمجھیں گے؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ہم آپ کی حضرت خضر سے ملاقات کرا دیتے ہیں، آپ خود ان سے پوچھ لو کہ آپ حیات ہو یا اس دنیا سے چلے گئے۔ پچھلے جمعہ بھی یہی اٹکے، آج بھی یہی۔ چلیں ابھی تو یار زندہ تو صحبت باقی والی بات ہے نا، انشاءاللہ یہ سلسلے تو چلتے رہیں گے، اس لیے انشاءاللہ ابھی آپ جلدی تنگ دل نہ ہو جائیں، حوصلہ رکھیں، ابھی تو ابتدا ہے نا انشاءاللہ۔ نہیں 2 دفعہ انشاءاللہ 2 جمعے اور ہوگا، یہ انشاءاللہ مسئلہ بالکل نکھر کے آپ، لیکن یہاں تک جو باتیں تھیں تھوڑی مشکل لیکن سمجھ میں آئی ہیں، بولو تو صحیح، اور بولو تو صحیح۔ ابھی صرف بات میں نے کی ہے، ابھی میں فیصلے تک نہیں پہنچا ہوں، کسی نتیجے پہ مت چلے جانا، لیکن ان باتوں کو ذہن میں رکھنا۔ البتہ حضرت عیسیٰ بن مریم والا مسئلہ عقیدے کا ہے، یاد رہے۔ حضرت خضر کے مسئلے میں نا اکابر دونوں طرف ہیں، ادھر بھی ادھر بھی، لیکن حضرت عیسیٰ بن مریم پر اکابر سارے کے سارے ایک ہی مسئلے پر ہیں کہ حضرت عیسیٰ حیات ہیں اور قیامت سے پہلے اس دنیا میں واپس آئیں گے۔
بات سمجھ آئی؟ امام کعبہ کا فتویٰ، وہ تب قصص الانبیاء کے آخر میں آپ کو دکھاؤں گا، میرے پاس ہے وہ فتویٰ۔ امام کعبہ عبداللہ ابن السبیل کا فتویٰ ہے، جو حیات مسیح کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ امام کعبہ کا فتویٰ ہے، امام عبداللہ ابن السبیل کی بات کر رہا ہوں۔ وہ فتویٰ میں نے آج بھی سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ کیوں سنبھالا ہے یا کیا ہوا تھا، یہ انشاءاللہ مسیح علیہ السلام کے قصص الانبیاء کے آخر میں آئیں گے، پتہ نہیں تب میں ہوں گا کہ نہیں یا آپ ہوں گے کہ نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بیان آج کا ادھورا ہے، انشاءاللہ اس پہ کسی نتیجے پہ مت پہنچیے گا، ابھی صرف سنیے، سنتیں پڑھ